اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، آمین یا رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ قرآنی دعاؤں کے سلسلے میں آج ہم سورۃ الفرقان سے ایک دعا گرامیٹیکلی انالائز کریں گے۔ یہ دعا جیسے میں نے کہا کہ سورۃ الفرقان کی ہے اور آیت نمبر ہے جی 65، اور پوری آیت یہ ہے کہ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ تو اسے دعا کے حصے کو ہم انالائز کرتے ہیں جی، اور وہ حصہ ہے ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ وقف کی ایک علامت ہے، لہٰذا دو حصے بنا دیں گے دعا کے۔ پہلا حصہ ہوگا ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور دوسرا ان عذابها کان غراما۔ اور جو پہلا حصہ ہے اس کو انالائز کرتے ہیں۔ ربنا از اکول ٹو یا ربنا، اور یا ربنا از اکول ٹو فعل فاعل مفعول ندا، جس کا جواب ندا ہے اصرف عنا عذاب جہنم۔ اصرف فعل امر ہے، فعل با فاعل، انت ضمیر مرفوع مستتر اس کا فاعل ہے، اور فعل کے حروف مادہ ہیں جی صاد، را اور فا۔ باب ہے ضرب یضرب۔ خان صاحب کی ڈکشنری میں چیک کرتے ہیں جی انہوں نے کیا معنی دیے ہیں اس کے، تو خان صاحب بتا رہے ہیں کہ صاد، را اور فا حروف مادہ جب باب ضرب یضرب سے استعمال ہوتے ہیں تو معنی ہوتے ہیں جی کسی کو کسی چیز سے پھیر دینا۔ مصدر اس کا صرفن ہوتا ہے، اور یہ جو صرف و نحو ہم پڑھتے ہیں نا، یہ صرف یہی ہے، پھیرنا۔ مزید بتا رہے ہیں کہ جس کو پھیرتے ہیں وہ بنفسی ہی یعنی وداؤٹ پریپوزیشن آتا ہے، اور جس سے پھیرتے ہیں اس پر ان کا صلہ آتا ہے۔ لہٰذا آپ کو آگے ان نظر آ رہا ہے جو کہ پریپوزیشن کے طور پر استعمال ہوا ہے، اور ان کے ساتھ نا ضمیر مجرور متصل جمع متکلم کی ہے۔ انا متعلق ہو جائے گا اصرف فعل کے، اور جس چیز کو پھیرا جاتا ہے وہ بھی نفسی ہی یعنی وداؤٹ پریپوزیشن آتا ہے، تو وہ ہے عذاب جہنما، اور عذاب جہنما جو ہے یہ مضاف مضاف الیہ ہے۔ عذاب مضاف ہے، مضاف الیہ جہنم ہے، آپ کہیں گے جی مضاف الیہ تو مجرور ہوتا ہے، تو یہ جہنم مجرور ہی ہے کیونکہ جہنم غیر منصرف ہے۔ اور عذاب جہنما یہ مرکب اضافی مفعول بن رہا ہے اصرف فعل کے لیے، اور اصرف فعل اپنے فاعل، اپنے متعلق اور اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن رہا ہے۔ سمپل ترجمہ ہے جی ربنا اے ہمارے رب، اصرف پھیر دے، انا ہم سے، کس چیز کو پھیر دے؟ عذاب جہنم، جہنم کے عذاب کو۔ تو الحمدللہ جی پہلا حصہ گرامیٹیکلی انالائز ہو گیا۔ دوسرا حصہ ہے ان عذابها کان غراما۔ انا حرف ظروف مشبہ بالفعل جب بھی آتا ہے اس کا ایک اسم ہوتا ہے، خبر ہوتی ہے، اور جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتا ہے، تو عذابها مضاف مضاف الیہ، انا کا اسم ہے اس لیے منصوب ہے۔ ہا ضمیر مجرور متصل واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے جو کہ جہنم کی طرف لوٹ رہی ہے، اور عذابہ مضاف مضاف الیہ ہو کر انا کا اسم بن گیا، اور انا کی خبر جو ہے وہ ہے کانا غرامہ، جو کہ ایک جملہ ہے۔ جملہ شروع ہو رہا ہے کانا سے، کانا فعل ناقص ہے، جب بھی آتا ہے اس کا ایک اسم ہوتا ہے، خبر ہوتی ہے، کانا کا اسم مرفوع ہوتا ہے، خبر منصوب ہوتی ہے، تو کانا کا اسم ضمیر مرفوع مستتر ہوا ہے، اور وہ ہوا ضمیر جو ہے وہ عذاب کی طرف لوٹ رہی ہے، اور خبر ہے غرامن۔ غرامن لفظ کو دیکھتے ہیں جی خان صاحب کی ڈکشنری میں، حروف مادہ ہمیں لگ رہے ہیں غین، را اور میم، بہرحال دیکھتے ہیں جی غین را میم حروف مادہ کے تحت۔ جی بالکل خان صاحب، غرامن اسم ذات کے طور پہ ذکر کر رہے ہیں، چمٹ جانے والی چیز، اور آیت کا ریفرنس یہی ہے نا عذابہ کانا غراما، اور یہی ترجمہ بھی اس کا ہمیں مل جائے گا۔ بے شک اس کا عذاب چمٹ جانے والی چیز ہے۔ کس کا عذاب؟ یعنی جہنم کا عذاب۔ تو کانا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر یہ کیا بن رہا ہے؟ تو عام طور پہ اسے جملہ فعلیہ کہا جاتا ہے، لیکن اگر اصولاً دیکھا جائے تو یہ جملہ اسمیہ ہے، کیونکہ جملہ اسمیہ پر کانا داخل ہوتا ہے اصل میں، تو جملہ اسمیہ ہی رہتا ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح جملہ اسمیہ پہ جب انا داخل ہوتا ہے تو جملہ اسمیہ کو ہم جملہ اسمیہ ہی کہتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک رائے کا اختلاف ہے، تو بہرحال ہمارا کانا غرامہ جملہ جو ہے یہ محلاً مرفوع خبر ہے انا کی، اور پھر انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن رہا ہے۔ محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ بھی اپنی ورکنگ کو ذرا میچ کر لیتے ہیں۔ محمود صافی صاحب بتا رہے ہیں کہ ربنا منادہ مضاف منصوب، نا مضاف الیہ، انا متعلق اصرف فعل کے، اور جر کی علامت جہنم میں الفتحہ ہے یعنی زبر ہے، اور یہ بتا رہے ہیں کہ ممنوع من الصرف یعنی غیر منصرف ہے۔ جملوں کا اعراب ندا و جوابها فی محل نصب مقول القول، کیونکہ پیچھے یقولون ہم نے دیکھا تھا آیت میں۔ جملہ اصرف لا محل لها جواب الندا،
جملہ ان عذابہ لا محل لہا تعلیلیہ، اور جملہ کانا غرامہ فی محل رفع خبر انا۔ تو الحمدللہ جی میچ کر گئی ورکنگ ہماری، اور ترجمہ میں آپ کے سامنے اس کا رکھ چکا ہوں، آسان ترجمہ ہے۔ تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں ایک مختصر سی دعا ہم نے گرامیٹیکلی انالائز کر لی ہے سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 65 سے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی دعا کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔